اس دکاندار نے اس کو کپڑا دے دیا ہے۔ اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کم سے کم آج کے شام کے کھانے بھر کا انتظام اس کے پاس بھی ہو گیا ہے۔ کیا ہمدردی تھی، اسی کا نام ہے بھائی چارہ۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ہی آپس میں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے 2 کپڑے بک گئے ہیں، میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اب ہم اپنا نہ بیچیں اور اس کو مشورہ دیتے بھائی جاؤ ایک کپڑا یہاں سے خرید لو، یہ بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان بند ہونی چاہیے، اور نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد اکرم، محمد اسلم، محمد افضل، اور صورت یہ ہے کہ مولویوں سے کالا جادو کرایا جاتا ہے۔ یہ لوگ گاڑو انڈا پڑ گئے، گاڑو دکان اس کی بند ہو جائے، اور اس مولوی سے پوچھو کہ وہ دعا بتا دو کون سی ہے کہ کسی کی دکان بند ہو جائے اور کسی کی چلنے لگے، تو دوسروں کو بتائے لیکن ہمیں تو نہیں بتائے، کیونکہ 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، ہمیں آج تک نہ قرآن میں نہ حدیث میں آج تک ایسی دعا نہیں ملی ہے کہ کسی اور کی دکان کو بند کرا دیا جائے یا کسی دوسرے کے گھر کو برباد کرا دیا جائے اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو آباد رکھا جائے، آج تک نہیں ملی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی نہیں تھے اس مقصد سے کہ تمہارا کاروبار بند ہو اور تمہارا چلے۔ آپ تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بھی چلے اور تمہارا بھی چلے، تمہاری بھی دکان میں خیر و برکت ہو اور تمہاری دکان میں بھی خیر و برکت ہو، تمہارا گھر بھی آباد رہے اور اس کا گھر بھی آباد رہے۔ جو آباد کرنے کے لیے آیا ہو، جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہو، وہ بربادی کی دعائیں بد دعائیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے کالا علم، کالا جادو سیکھا ہے، اور اس طریقے سے یہ شیطانی حرکت، اور جانتے ہو کسی کی دکان بند کرانے والا اور تعویذ لکھنے والے کی سزا، یہ کالا جادو کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو پکڑو، چوراہے پر لاؤ اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دو۔ جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے 70 جادوگروں کو اپنے زمانے میں پکڑا تھا، ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، ان کی بیویاں ہاتھ جوڑتی رہیں، انہوں نے معافی و تلافی کی، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضرت عمر نے نہ ان کی بیویوں کی سنی نہ ان کے بچوں کی سنی، اور ان 70 جادوگروں کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے ان 70 کی گردنیں اڑوا دی تھی حضرت عمر فاروق نے۔ ایسا مولوی تمہیں جہاں ملے جو دوسروں کی دکانیں بند کرواتا پھرے، سب سے پہلے اس کو جوتے سے پیٹو، پھر کم سے کم 500-600 جوتے کا ہار اس کی گردن میں ڈالو، کیونکہ قتل تو آپ کر نہیں سکتے، یہاں قتل کا قانون تو ہے نہیں۔ دکانیں بند کروائے گا تو کسی کی؟ عدی کا واقعہ آپ نے سن لیا، صحابہ کرام مدینے کے صحابہ کا ایثار و قربانی بھی دیکھ لی، جس کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا، 2 کھیت تھے کھیت دے دیا، 2 باغ تھے 1 باغ دے دیا، جس کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے جوان بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ میرے بھائیوں ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ ایثار اور قربانی کی ایسی مثالیں ہمیں اور آپ کو نہیں ملیں گی، نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بھائی چارے کو کون سی چیزیں ختم کرتی ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ جو ہوتا ہے، اس بھائی چارے کو کون سی مسلمان کی اہمیت، ایمان کا تقاضا۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن عمر عمرے کی غرض سے جب خانہ کعبہ گئے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ میقات سے احرام باندھو اور سیدھے خانہ کعبہ جاؤ، 7 چکر لگاؤ، طواف خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد وہیں سے صفا اور مروہ چلے جاؤ، صفا اور مروہ کی سعی کرو، 7 چکر لگاؤ، اور اس کے بعد میں باہر نکل کے حجام کے پاس جا کے اپنے بالوں کو صاف کراؤ، یا تو چاروں طرف سے آپ بالوں کو قصر کر دیں، چھوٹا کرا دیں،
چاروں طرف سے، یا پھر آپ پورے بال کٹوا دیں، پورے بال کو چھیلنا، اس طرح چلوا کر اپنے آپ کو بالکل گنجا اور ٹکلا بنا لینا، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے سارے بال نہ کٹوانا چاہے، سر نہ مڈوانا چاہے، تو وہ چاروں طرف سے بال چھوٹے بھی کرا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ چاروں طرف سے بال کٹنا چاہیے، چاروں، آج کل کی طرح نہیں۔ آج کل تو بال ہی پتہ نہیں چلتے کون سے حساب سے کٹ رہے ہیں، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، صرف یہیں رکھا ہوا ہے، ادھر ٹکلا۔ ہم نے بشٹم نگر میں کہا تھا، یہ بال جانتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ اس کو بولتے ہیں سور کٹ بال۔ رکھ کیسے لیتے ہیں، ہمیں کاٹنے والے پر افسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کاٹ رہا ہے، اس کو تو پیسہ چاہیے، تم جیسا کٹواؤ۔ ہمیں ایسے بال کی کٹنگ کرانے والوں کی کھوپڑیوں پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے، ارے یو پی میں ہم لوگ ہیں، بھینس ہم لوگ پالتے ہیں، مطلب ہمارے یو پی میں گوبر آپ کے دماغ میں کیسے بھر گیا ہے بھینس کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لوگ تو بھینس نہ کھاتے ہیں نہ، آپ لوگ تو گائے والے آدمی ہیں، گائے تو عقل مند مانی جاتی ہے، پھر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا کس نے بھر دیا کہ ادھر سے صاف ادھر سے صاف، رخ میں لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا رکھ دیا ہو، کوئی ٹلو پمپ رکھ دیا، ایسا لگتا ہے ایسے، کیسے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے اندر ہی اندر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کے سامنے ہنس دو تو کہے گا مولانا میرا مذاق ہے، اندر ہی اندر دل ہنستا، دیکھو یہ عقل مند آدمی، کس نے بتایا اس کو؟ عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں جب گئے عمرہ کرنے کی نیت سے، طواف کرنا چاہتے تھے، طواف، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑی، اس کی خوبصورتی پہ نظر پڑی، اس کے غلاف پہ نظر پڑی، اوہ سنیے میرے بھائی، تو بے ساختہ چیز پڑے عبداللہ ابن عمر، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ کی نظر میں ابھی تک بڑا گرم ہے، رہنے دیجیے رہنے دیجیے، وہ چھالے پڑ گئے۔ سنیے، جیسے ہی نظر پڑی خانہ کعبہ پر تو کیا کہتے ہیں، کعبہ تو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، دنیا تیرے چکر لگانے کے لیے تیرے پاس آتی ہے، اے کعبہ اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تو اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے، اللہ کی نظر میں تیری بہت تعظیم ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت حرمت والا ہے، لیکن اے کعبہ سن، اور سنو لکھی پور والوں، قاسم نگر والوں سنو، غور سے سنو، اے کعبہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، تو بہت بڑی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اے کعبہ سن، اے کعبہ سن، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے، ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو نہیں ہے، ایک مومن کا ادب اور احترام سے بڑھ کر تیرا ادب اور احترام نہیں ہے، یعنی تجھ سے بھی بڑھ کر اگر ادب اور احترام کے لائق کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے، اچھا اب بتائیے ہم کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کوئی نماز آپ کعبے کے علاوہ کہیں اور منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کعبے کی اتنی عزت کہ اس کے رکن یمانی کو چھونا ہے، اور حجر اسود جہاں لگا ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب چکر آپ لگائیں گے تو زور سے آپ کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ کعبہ کی آسانی سے اس کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو اگر چوم سکتے ہو تو چوم لو، اس کا بوسہ لے سکتے ہو تو لے لو،
لیکن اگر تکلیف ہو تو کسی کو دھکا دے کر آپ وہاں تک مت جائیے، صرف داہنے ہاتھ کو اٹھا دو، دائنے ہاتھ کو یوں اٹھا دو اور اللہ اکبر کہہ دو۔ دائنے ہاتھ کو ایسے اٹھاؤ، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جاؤ۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایسے، غلط ہے یہ طریقہ۔ اگر آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ، بوسہ لے سکتے ہو، خانہ کعبہ کو کس کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اگر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، دھکا کا دینے کی ضرورت پڑے تو کسی کو دھکا دے کر مت جائیے۔ وہاں تو آپ سے بھی زیادہ تگڑے وگڑے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں افریقہ کے، آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں دھکا۔ ہم کو بھی دھکا دے دیا تھا، گرے تھے بہت دور، لیکن جن کے اوپر گرے انہوں نے اٹھا لیا، نیچے نہیں گرنے دیا تھا۔ اتنے ہوتے ہی ہیں وہ، اتنے تگڑے کہ کچھ ایسے کریں گے آپ جائیں گے دور، بس ٹھنڈے زبردست ہوتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، گیم میں کھیلتے ہوں گے نا، میچ تو دیکھتے ہی ہوں گے، کرس گیل کو دیکھا نا کتنا رکھا ہے، ہونٹ دیکھو کتنے موٹے، اس سے بھی زیادہ تگڑے تگڑے آتے ہیں تندرست۔ پانی پلائیں زخمیوں کو، ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ ایک صحابی پانی کا برتن لیے ہوئے زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زخمی مل جائے تو ہم اس کو پانی پلائیں۔ اچانک ایک جھاڑی کے پاس سے آواز آتی ہے، آہ زخموں سے چور پڑا ہوں، آہ کوئی مجھے یہاں اٹھا لے اور مجھے مرہم پٹی جہاں لگائی جاتی ہے اسے کینٹ کے اندر مجھے پہنچا دے۔ یہ پانی لے کر پہنچتے ہیں، اس جھاڑی پہ جاتے ہیں صحابی اور کہتے ہیں اس آدمی کو، اس صحابی کو اپنی ران پہ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر تمہارے پاس ہے تو پانی مجھے پلا دو، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے اپنے زخمی بھائی کو اٹھایا، اپنے سینے پر ٹیک لگا دیا، اس کو سہارا دیا اور پانی کا ایسے ہی گلاس اس کے منہ تک لے گئے، یا مٹی کا پیالہ اس کے منہ تک لے گئے۔ ابھی ہونٹوں تک گیا ہی تھا، ابھی پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا بھی نہ تھا کہ دوسری آواز کہیں سے آتی ہے کراہنے کی، آہ پانی کوئی مجھے بھی پلا دے۔ ادھر تم پانی پلا رہے ہو، اگر ایک دو گھونٹ پانی کے بچ جائیں تو مجھے بھی پلا دینا، میرے پاس بھی لے آنا، مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے دیکھا پانی کے برتن میں، پیالے میں پانی کمی ہے، دو چار ہی گھونٹ ہے، اگر میں نے پی لیا تو میرا بھائی پیاسا رہ جائے گا۔ اس نے وہ پانی اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا دیکھو شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے، نہیں میرے بھائی پہلے تم میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ بنایا تھا ایثار، یہ قربانی دینے کا جذبہ یہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے۔ اس نے پانی نہیں پیا، یہ پانی کا برتن لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، لو بھائی پانی پیو، اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پانی کا برتن لے کر اس کے منہ تک لگاتا ہے۔ اتنے میں تیسری آواز آتی ہے وہیں پڑے ہوئے تیسرے صحابی کی، میں بھی پیاسا ہوں، زخموں کی تاب نہیں لا سکا ہوں، میں گر گیا ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، اگر وہاں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو ایک دو گھونٹ پانی مجھے بھی دے دینا۔ اتنا سننا تھا کہ دوسرے نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا ادھر جاؤ، میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ بیچارہ پانی لے کر تیسرے کے پاس جاتا ہے، جیسے اس کو اٹھاتا ہے، شاید یہی مرضی تھی اللہ رب العالمین کی، اس کو زمین سے اٹھا کر جیسے ہی سینے سے لگاتا ہے، اس صحابی کی روح قف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اور یہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی پاتے ہیں۔ ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے، چلو یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تو شہید ہو گیا ہے، اب اس کو زمین پر لٹا دیا ہے، چلے دوسرے کو پلا دے، لوٹ کر چلے دوسرے کو پلائیں۔ جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں اٹھو میرے بھائی، اور جیسے اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے، دوسرا بھی پیاسا اللہ
اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اس نے کہا لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے, اللہ کے پیارے ہو گئے, اب ہم کیا کریں؟ ان کو بھی لٹایا. چلو پہلے کے پاس چلے جنہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا. یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے, وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا, یہ اس دنیا سے چلا گیا, تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے, جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں. یہ تو میرے پاس نہیں ہے. اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے. میرے بھائیوں, وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے, دوسرے کے پاس بیچتے تھے. وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پی ہم نہیں بچ پائیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے. یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے, یہاں دوسروں کو برباد کیا جاتا ہے. دوسروں کو یہ کیوں آباد ہو رہا ہے, اس کی دکان کیوں چل رہی ہے, اس کا ہم سے زیادہ کاروبار کیوں چل رہا ہے. ہم دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. باقاعدہ پولیس کو پیسہ دے دے کہ مخبری کرتے فلاں جگہ اتنا گانجا ہے, نکلنے والا ہے. یہاں سے ایک آدمی گانجا لے کے نکلتا ہے اور یہیں سے مخبری ہوتی ہے. مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس آتی ہے, چھاپا مارتی ہے. مخبری یہاں سے ہوتی ہے. معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے, اگرچہ غلط کام کر رہا ہے, ناجائز کام کر رہا ہے, لیکن یہیں سے مخبری ہوتی ہے. اور یو پی کے مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس اسی ڈبے میں آتی ہے, اسی سیٹ پر آتی ہے, اور یہیں سے آدمی کو وہیں سے پکڑتی ہے, اس کے پاس گانجا برآمد کرتی ہے اور اس کو بنارس کی جیل کے اندر ٹھوک دیتی ہے, ڈال دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کام غلط ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ گانجا اور یہ اس میں یہ جائز ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مخبری کرنا, کیا اپنے ایک مسلمان بھائی مسلمان ہے, کام غلط کر رہا ہے, لیکن اس کام کے غلط ہونے پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے, وہ بگڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے, اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے, ہر ممکن کوشش. اور سارے نبی تو بگڑے ہوئے کو سدھارنے ہی کے لیے آئے تھے, ان کو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کو سمجھائیں. المومن مرآۃ المومن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے شیشے میں آپ کھڑے ہو جاؤ, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے جسم پر جو بھی ہے شیشہ بتا دیتا ہے, یا پھوڑا یا پھنسی یا خون نکل رہا یا کالے گورے, شیشہ سب بتا دیتا ہے. آپ کو شیشے پہ غصہ نہیں آتا آئینے پہ. ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے, اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اکیلے میں تنہائی میں اس کو سمجھائے اور اس کی اصلاح. جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دیتا ہے. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا, سب جانتے ہیں. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا, سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول کو اس نے قتل کروا دیا تھا.